السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست کی چھٹیاں ہوئیں تو سسرال والوں نے دبئی گھومنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے بھی خوشی خوشی پیکنگ کر لی، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر پتا چلا میرے لیے تو کسی نے ٹکٹ کا انتظام کیا ہی نہیں تھا۔ میرا دل بھر آیا۔ تبھی موبائل پر بھائی کا میسج آیا کہ تم چپ چاپ واپس پلٹ آؤ۔ سسرال والے دبئی روانہ ہو گئے، میں سیدھا میکے آ گئی۔ بھائی نے میرا ATM کارڈ بھی بلاک کروا دیا۔ اگلی صبح میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ جیسے ہی موبائل اٹھایا خبر آ رہی تھی کہ میرے سسرال والوں کو دبئی سے سیدھا۔ میرا نام روبینہ ہے اور میری شادی جس طرح سے ہوئی تھی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ یہی حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ شادی کی رات میرے شوہر رشید نے کمرے میں آتے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، اور پھر اتنی زور سے ہنسنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بڑے غرور سے کہنے لگا کہ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور اس وقت مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جس کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں تھی۔ میرے سسرال میں کل 12 لوگ تھے اور میں اس خاندان کی تھی، کیونکہ رشید میرا کزن تھا اور ہمارا رشتہ بچپن سے ہی طے ہوا تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہمارے گھر بھی مالی لحاظ سے اچھے تھے اور میرے والد بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ رشید کے گھر والے بھی کافی امیر تھے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی خواہش رہتی تھی، اور دولت ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں سکون نہیں تھا۔ رشید کے ساتھ میری شادی خاندان کے فیصلے کے مطابق بچپن سے ہی طے تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید شادی کے بعد رشید مجھے سمجھنے لگے، شاید اسے میرے لیے محبت محسوس ہونے لگے گی، مگر شادی کی پہلی رات ہی اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار کر میری تمام امیدیں توڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی نفرت تھی۔ اس کی ہنسی مجھے آج بھی یاد ہے، کیونکہ اس ہنسی میں مجھے اپنی آنے والی زندگی کی ایک جھلک دکھائی دی گئی تھی۔ مگر میری زندگی میں یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ میری شادی سے پہلے ہی میرے کردار پر ایک ایسا داغ لگا دیا گیا جس نے میرے اپنے لوگوں کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ دراصل میرا ایک بھائی تھا اور میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ گھر کے سارے معاملات مجھ سے پوچھ کر کرتے تھے، میرے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ چیزیں لاتے تھے، مجھے زیادہ پیسے دیتے تھے، میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ میں ان کی بیٹی تھی، شاید اسی لیے میرے بابا کو میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی بہت عزیز تھی۔ مگر میرا بھائی اس محبت کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میرا بھائی اندر ہی اندر مجھ سے جلتا رہتا تھا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک دن وہ میرے کردار کو نشانہ بنا دے گا۔ میں اسے اپنا سگا بھائی سمجھ کر اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ میرا بھائی ہوگا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو میں اپنا محافظ سمجھ رہی ہوں وہی ایک دن میرے خلاف ایسی بات پھیلائے گا جس کا داغ میری پوری زندگی پر لگا دیا جائے گا۔ ایک رات ہمارے گھر میں کوئی چور آ گیا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، گھر میں خاموشی تھی۔ چور ظاہر ہے چوری کرنے کے لیے گھر کے مختلف کمروں میں جاتا رہا، آخر کار میرے کمرے میں بھی آ گیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ لڑکی سو رہی ہے، الماری کھولوں گا اور جو چیز قیمتی ملے گی اسے لے جاؤں گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حرکت کسی کی نظر میں آ جائے گی۔ وہ چور میرے کمرے میں آیا اور کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد جب میرے کمرے سے باہر نکل رہا تھا میرے بھائی نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے شور مچا دیا تھا اور چور گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا، مگر چور کے بھاگ جانے کے بعد میرے بھائی نے جو بات شروع کی اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے کمرے میں کوئی لڑکا نکل کر بھاگا ہے، اور اس بات نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا اپنا بھائی میرے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔
مگر اس نے کسی کی بات نہیں سنی تھی، نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا کہ اس ایک جھوٹ سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے میرے کمرے سے ایک لڑکے کو نکلتے دیکھا ہے۔ پھر نہ جانے یہ بات کس طرح میرے ہونے والے سسرال تک بھی پہنچ گئی۔ میرے سسرال والوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی تو بد کردار ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات ہمارے خاندان سے نکل کر پورے محلے تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ مجھے دیکھتے تو ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتے تھے۔ عورتیں میرے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ہر شخص کی نظریں میرے جسم کو نہیں بلکہ میرے کردار کو دیکھ رہی۔ میں گھر سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بارے میں ایسی بات پھیلائی جا چکی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ میرے خلاف یہ بات کسی دشمن نے نہیں بلکہ میرے سگے بھائی نے پھیلائی تھی۔ وہی بھائی جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا تھا، وہی بھائی جسے میں اپنے دکھ سکھ کا ساتھی سمجھتی تھی، وہی میری عزت کو پورے خاندان اور محلے کے سامنے مجروح کرنے والا بن گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر کی طرف CCTV کیمرہ بھی لگا ہوا تھا، اس میں اس رات کی فوٹیج بھی آ گئی تھی۔ میں نے جب اس فوٹیج کا حوالہ دے کر اپنے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے لاکھ کہا کہ بابا وہ کوئی لڑکا نہیں تھا، وہ چور تھا، وہ گھر میں چوری کرنے آیا تھا اور میرے کمرے میں بھی اسی نیت سے داخل ہوا۔ مگر میرے بابا بھی میری طرف سے شکی ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ اعتماد نہیں رہا تھا جو کبھی میری سب سے بڑی طاقت ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے بابا کے سامنے کھڑی انہیں سمجھاتی رہی کہ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ مگر میرے الفاظ جیسے ان کے دل تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ میرے لیے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ میرے اپنے بابا بھی میرے کردار کے بارے میں شک کرنے لگے تھے، اور میرا بھائی جس نے یہ سب شروع کیا تھا وہ خاموشی سے میری زندگی برباد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا نے میرے سسرال والوں سے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اور اگر اس نے ایسا کچھ کیا بھی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے، رشتہ ختم نہ کیا جائے۔ مگر میری ساس نے میرے بابا کی اس مجبوری کو فوراً اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ صرف جہیز دے رہے تھے، اب ہمیں جہیز کے ساتھ 80 لاکھ روپے بھی چاہیے، تبھی ہم اس لڑکی کو قبول کریں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کردار پر لگائے گئے الزام کے بعد اب میری عزت کی بھی قیمت لگا دی گئی ہے، اور وہ قیمت بھی ان لوگوں نے خود مقرر کر دی تھی۔ میرے بابا نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کی یہ بات بھی مان لی اور میرے سسرال والوں کو پیسے دینے کی حامی بھر لی۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ گئی، کیونکہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے بد کردار سمجھ لیا وہ اب مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ پیسوں کے بدلے قبول کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے بابا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اس گھر میں شادی نہیں کرنی۔ جو لوگ اس طرح منہ پھاڑ کر پیسے مانگ رہے ہیں وہ کل کو میری کیا عزت کریں گے؟ آج اسی بات پر 80 لاکھ مانگے ہیں، کل کو کوئی اور چیز مانگیں گے، اور اگر میں ان کی بات نہ مانی تو کیا وہ مجھے سکون سے رہنے دیں گے؟ میں نے بابا کو بہت سمجھایا کہ بابا آپ مجھے اس گھر میں مت بھیجیں، مجھے کسی ایسے شخص کی زندگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی جو شادی سے پہلے ہی میرے کردار پر شک کرتا ہے اور جس کے گھر والے میری عزت کو پیسوں میں تول رہے ہیں۔ مگر میرے بابا کے دل پر جیسے میری بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تیرا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے اور تو جانتی ہے کہ تو صحیح ہے یا غلط، اس لیے چپ کر اور اس گھر سے رخصت ہو جا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے کسی نے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ مجھے اپنے بابا سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ یہ وہی بابا تھے جو کبھی میری چھوٹی سی خواہش بھی پوری کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ وہی بابا تھے جو گھر میں کوئی چیز آتی تو میرے لیے پہلے دیکھتے تھے۔ وہی بابا تھے جو میرے معاملات مجھ سے پوچھ کر کرتے تھے، اور وہی بابا آج مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔
میں ان کے سامنے کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اگر میرے اپنے بابا بھی میرے کردار پر یقین نہیں کر سکتے تو پھر میں کس کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتی، کس سے انصاف مانگتی؟ اس دن میرے دل میں اپنے بابا کے لیے جو محبت تھی وہ بھی ایک لمحے میں زخمی ہو گئی۔ میں اندر سے اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میری قسمت ہے، شاید مجھے اسی راستے پر چلنا ہے، شاید مجھے اپنے بابا کی بات مان کر یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جب باپ ہی بیٹی کی صفائی سننے کے بجائے اسے قسمت کے حوالے کر دے تو بیٹی کے پاس آخر کیا بچتا ہے؟ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی جس کے اندر جانے سے پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ رشید میرا شوہر بن گیا، میرے گھر سے مجھے رخصت کیا گیا تھا، میرے ساتھ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا گیا تھا۔ میرے بابا نے اس کے علاوہ 80 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ میں اس گھر میں دلہن بن کر داخل ہوئی تھی، مگر میرے دل میں دلہن والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں نے میری عزت کی قیمت لگائی وہ مجھے کبھی عزت نہیں دیں گے، اور وقت نے جلد ہی یہ بات سچ ثابت کر کے دکھا دی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی ایسی چیز ہوں جو کسی مہنگے پیکٹ میں بند ہو، اور جب تک پیکٹ بند ہے تب تک اسے بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے، مگر جیسے ہی اندر موجود چیز حاصل ہو جائے پیکٹ کو کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ پیسہ ان لوگوں کو مل چکا تھا، جہیز بھی میرے ساتھ آ چکا تھا، اب انہیں میری عزت یا میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں ان کے لیے صرف ایک ایسی چیز بن گئی تھی جسے وہ حاصل کر چکے تھے اور اب جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی رشید نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور آتے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر رشید میری حالت دیکھنے کے بجائے زور سے ہنسنے لگا تھا، جیسے اسے میرے رونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر کہا کہ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میرا رشتہ بچپن سے طے تھا وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اس طرح کیوں مار رہا ہے۔ میں نے کبھی اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اس کی توہین نہیں کی، نہ ہی میں نے اس کا کوئی حق مارا تھا، مگر اس کے دل میں میرے بارے میں جو نفرت تھی وہ شاید اس الزام سے بھی زیادہ گہری تھی جو میرے بھائی نے میرے خلاف لگایا تھا۔ رشید نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری اوقات کتے کے برابر ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے میرے بابا نے میری بات نہیں مانی؟ کیا یہی وہ گھر ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اتنے پیسے دینے کی حامی بھری تھی؟ کیا یہ وہ شوہر ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی؟ اس رات میں نے پہلی بار اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ شاید میرا سب سے بڑا نقصان شادی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بابا پر یقین کیا۔ انہوں نے میرے یقین کو توڑ دیا۔ میں چاہتی تو اس رشتے سے انکار کر سکتی تھی، مگر اپنے ہی گھر میں اپنے کردار پر شک برداشت کرنے کے بعد میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں رہی تھی کہ میں سب کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لیے فیصلہ کر سکوں، اور یوں میں اس گھر میں آ گئی جہاں پہلے ہی دن مجھے میری اوقات بتا دی گئی تھی، اور جہاں مجھے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس گھر میں مجھے بہو نہیں بلکہ ایک ایسی چیز سمجھا جائے گا جس کی قیمت پہلے ہی وصول کی جا چکی ہے۔ یہ لوگ مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتے تھے۔ میں بھی یہ سوچ کر خاموشی سے سارے کام کر لیتی تھی کہ شاید اگر میں دل لگا کر کام کروں گی ایک دن انہیں میری قدر ہو جائے گی، شاید میری ساس مجھے بیٹی سمجھنے لگیں گی،
شاید میری نند مجھے عزت دینے لگے گی، شاید میرا شوہر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں صبح سب سے پہلے اٹھتی، گھر کے کام شروع کرتی تھی، صفائی کرتی، برتن دھوتی تھی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، گھر کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھتی تھی، مگر میرے حصے میں صرف 2 وقت کی روٹی آتی تھی، اور وہ بھی ایسے انداز میں جیسے میں کوئی احسان لے رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی دن صرف اسی امید پر گزار دیے کہ اگر میں سب کی خدمت کرتی رہوں گی تو شاید ایک دن مجھے عزت مل جائے گی، مگر مجھے عزت نہیں ملنی تھی۔ بس اتنا تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، اور میں اسی کو اپنا نصیب سمجھ کر خاموش رہتی تھی۔ میرے شوہر کا تو جو جی چاہتا وہ میرے ساتھ کرتا، کبھی مجھے برا بھلا کہتا، کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، کبھی ایسے الفاظ بولتا جو میرے دل کو اندر تک زخمی کر دیتے تھے، مگر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہیں تو پہلے ہی بد کردار کہا گیا تھا، اب شوہر کے گھر میں بھی مسئلہ پیدا کر رہی ہو۔ میری زندگی جیسے ایک ایسے دائرے میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میں صبح سے رات تک کام کرتی تھی، پھر تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں جاتی اور خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ کر سو جاتی تھی۔ اگلی صبح پھر وہی زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ میں کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو خود سے پوچھتی تھی کیا واقعی میں اتنی بری ہوں جتنا سب نے مجھے بنا دیا، مگر دل سے جواب آتا تھا نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اللہ بھی جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن میرے لیے ایسی خبر آئی جس نے میرے اندر بچی ہوئی تھوڑی سی امید بھی توڑ دی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے بابا میرے لیے صرف باپ نہیں تھے، وہ میری سب سے بڑی طاقت تھے۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ مجھ سے ہر بات پوچھتے تھے، میرے لیے چیزیں لاتے تھے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور جب میں ان کے گھر سے رخصت ہوئی تھی تو میں نے دل میں یہی سوچا تھا اگر کبھی میری زندگی میں کوئی مشکل آئی تو میرے بابا میرے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، مگر اب وہ دنیا میں نہیں رہتے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے بابا کی جائیداد اور باقی سب کچھ میرے بھائی نے اپنے حصے میں کر لیا تھا۔ میں اس بات پر حیران بھی ہوئی تھی اور دل ٹوٹ بھی گیا تھا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بابا میرے نام کچھ نہ کر کے جاتے، لیکن شاید وہ مجھ سے ابھی تک ناراض تھے، شاید میرے بارے میں ان کے دل میں وہی شک باقی تھا جو میرے بھائی نے پیدا کیا تھا، شاید انہوں نے میرے بارے میں یہ سمجھ لیا تھا میں واقعی غلط تھی، اس لیے وہ میرے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ خیال مجھے اندر سے کھا رہا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے میرے بابا کم از کم ایک بار مجھ پر یقین کرتے۔ میرے سسرال والوں نے اس خبر کو بھی میرے لیے ایک نئی ذلت بنا دیا۔ میری ساس نے جب سنا کہ میرے بابا کی جائیداد میرے بھائی کے نام ہو گئی ہے تو اس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، ہمیں تو لگا تھا یہاں اچھی خاصی جائیداد لے کر آئے گی، لیکن چل لگتا ہے تو ہے ہی بد کردار۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جس باپ کی موت پر مجھے اپنے آنسوؤں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں بھی مجھے اپنی عزت کا دفاع کرنا پڑ رہا تھا، اور میرے دکھ سے زیادہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ انہیں میری طرف سے کیا ملنے والا تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی کیونکہ میرے پاس ان باتوں کا جواب دینے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ میں اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی، ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، ان کی وہ محبت یاد آ رہی تھی جسے میں نے اپنی پوری زندگی سب سے سچی محبت سمجھا تھا، اور اب مجھے یہ احساس ستا رہا تھا کہ شاید میرے بابا بھی دنیا سے جاتے ہوئے مجھ سے ناراض تھے، شاید انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، شاید اس لیے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنے دل میں یہ بات لیے روتی رہی تھی کہ میں اپنے بابا کو اپنی سچائی ثابت کیے بغیر ہی کھو چکی ہوں۔ اسی دوران میرے لیے ایک اور زخم تیار ہو رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں چلنے لگی تھیں۔ وہ گھر والوں کے سامنے صاف کہتا تھا کہ مجھے کسی اچھی سی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو، میرا رشتہ کرواؤ اس کے ساتھ۔ میں پاس ہی بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہتی تھی جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔
اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی تھی، کیونکہ وہ جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں اسے اچھی لڑکی ہونے کا یقین تھا، جبکہ جس عورت سے وہ پہلے شادی کر چکا تھا اسے وہ بد کردار سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ غصے میں اپنی ماں سے کہنے لگا، میں نے تو اس کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے شادی کی تھی، کیا میں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہوں گا؟ میں یہ سن کر جیسے اندر سے مر گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھی۔ میں نے اس گھر کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی بابا کی ناراضی برداشت کی تھی، میں نے اپنے بھائی کا ظلم برداشت کیا تھا، میں نے اپنے کردار پر لگنے والے الزام کو برداشت کیا تھا، پھر بھی اس شخص نے میری پوری زندگی کو صرف پیسوں کا سودا سمجھ لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر میں نے کسی کو آواز نہیں دی۔ میں اپنے دل سے پوچھ رہی تھی، کیا میں واقعی اتنی بے مول ہوں جتنی ان لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے؟ کیا ایک عورت کی عزت صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے ساتھ جائیداد لے کر آئے، یا جب اس کا شوہر اسے قبول کرے؟ اور اگر کوئی عورت اپنے کردار کے بارے میں سچ جانتی ہو مگر دنیا اس پر الزام لگا دے، تو کیا اس کی اپنی سچائی کی کوئی قیمت نہیں رہتی؟ میں نے اس رات پہلی بار اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ دل میں کہا تھا، روبینہ، تو اتنی بے مول نہیں جتنی ان لوگوں نے تجھے بنا دیا ہے۔ تو کیا ایک انسان ہے، تیرے بھی جذبات ہیں، تیرے بھی خواب تھے، تیرے بھی حقوق ہیں۔ تو نے کسی کا حق نہیں مارا، تو نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، پھر کیوں تو ہر دن خود کو سزا دے رہی ہے صرف اس لیے کہ دوسروں نے تیرے بارے میں ایک جھوٹ کو سچ مان لیا؟ مگر اس وقت بھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ مجھے اندازہ تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میرے شوہر کو اب میری کوئی ضرورت نہیں تھی، میری ساس کو مجھ سے صرف کام چاہیے تھا، میری نند کو میری تذلیل میں خوشی ملتی تھی، اور میرے بابا بھی دنیا سے چلے گئے، جن سے شاید میں آخری وقت تک یہ امید رکھتی رہی تھی کہ وہ ایک دن میری سچائی کو سمجھ جائیں گے، مگر اب وہ بھی میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور خود کو سمجھایا تھا کہ شاید اللہ کے ہاں میری سچائی محفوظ ہے، شاید ایک دن ایسا ضرور آئے کہ جب میرے ساتھ ہونے والی زیادتی سب کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ انسان کسی کا کردار چھین نہیں سکتا، صرف اس پر الزام لگا سکتا ہے، اور میں جانتی تھی کہ میں بے قصور تھی، میری اصل حقیقت میرے رب کے سامنے تھی، اور شاید یہی واحد چیز تھی جس کے سارے میں اس گھر میں ہر نیا دن گزار رہی تھی۔ اگست کا مہینہ آ رہا تھا اور 14 اگست کی چھٹیاں بھی قریب تھیں، میرے شوہر کو بھی چھٹیاں مل رہی تھیں۔ اس گھر میں صرف میرا شوہر ہی نوکری کرتا تھا، باقی سب گھر بیٹھ کر اس کی گھر کی آمدنی پر زندگی گزار رہے تھے۔ 3 4 دکانیں بھی تھیں جن سے کرایہ آتا تھا، اور 80 لاکھ روپے میرے بابا سے لیے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے کہیں فکس کرا رکھے تھے، اور اس کا منافع بھی کھا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور سارا دن مجھے باتیں سناتے رہتے تھے جیسے میں ان کے گھر پر بوجھ ہوں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے پورے کنبے کے لیے ٹکٹیں کروا رہا تھا، کیونکہ سب لوگوں نے دبئی جانا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں ایک اچانک چھوٹی سی خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا، چلو شاید مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، شاید وہاں بھی مجھ سے کام ہی کروائیں گے، مگر کم از کم میں بھی گھر سے باہر نکلوں گی، کچھ نئی جگہ دیکھوں گی، کچھ دن کے لیے اس گھر کی دیواروں سے دور رہوں گی، اور شاید میری زندگی بھی چند خوشی کے لمحے آ جائیں۔ بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں میری زندگی میں اتنا کچھ بدل گیا تھا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میں وہ روبینہ ہی نہیں رہی جو اپنے بابا کے گھر میں ہنستی تھی اور اپنی مرضی سے جیتی تھی۔ میں نے اپنے بابا کو کھویا تھا، اپنی عزت کھوئی تھی، اپنے شوہر کی محبت کھوئی تھی، اور اب میرے پاس صرف یہ امید رہ گئی تھی کہ شاید کبھی زندگی مجھے بھی سکون کا ایک دن دے گی۔ اس لیے جب بھی دبئی جانے کی بات معلوم ہوئی، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سفر میرے لیے بھی کچھ اچھا لے کر آئے گا۔ گھر میں تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا،
सब लोग अपने कपड़े निकाल रहे थे, सूट खरीदे जा रहे थे, बैग तैयार हो रहे थे, जरूरी चीजें जमा की जा रही थी। मैं भी सबके साथ तैयारियों में लग गई। मैंने अपने कपड़े निकाले थे, अपना छोटा सा बैग तैयार किया था, अपने दिल में ये बात पक्की कर ली थी कि मुझे भी उन लोगों के साथ जाना है। किसी ने मुझे रोका नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम घर में रहोगी, बल्कि सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि इस मर्तबा शायद मैं भी उनके खानदान का हिस्सा समझकर साथ जा रही हूं। मैं अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि शायद वहां भी मुझे आराम नहीं मिलेगा, शायद वहां भी मुझे सबके कपड़े संभालने होंगे, शायद सबके कमरे दुरुस्त करने होंगे, मगर फिर भी मैं सोचती थी चलो घर की चार दीवारी से तो बाहर निकलूंगी, शायद दुबई की सड़कें देखूंगी, शायद किसी खूबसूरत जगह पर खड़ी होकर चंद लम्हों के लिए अपने दुख भूल जाऊंगी, शायद मुझे भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का एहसास हो जाएगा। आखिरकार सफर का दिन आ गया, सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं भी अपना छोटा सा बैग उठाए उनके साथ खड़ी थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक खुशी भी थी। मैं बार बार अपने बैग को देखती थी, सोचती थी कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। मगर वहां पहुंचकर मुझे अचानक मालूम हुआ कि मेरा तो टिकट ही नहीं था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, शायद कोई टिकट बाद में मिल जाएगा। मगर जब हकीकत मेरे सामने आई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे हाथ में मेरा छोटा सा बैग था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वहां खड़े कुछ लोग मुझ पर हंस रहे थे, जैसे मुझे साथ ले जाने की उम्मीद करना ही कोई बहुत बड़ा मजाक था। मेरे शौहर ने बड़ी बेनियाजी से कहा, तुम घर की हिफाजत करना, सफाई करके रखना, हम लोग 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। फिर उसने मुझे काम गिरवाना शुरू कर दिया कि वहां काम कौन करेगा, सबके कमरे साफ करना, पूरे घर के पर्दे धोना, कालीन धोना, सबके कपड़े इस्त्री करके रखना, घर को अच्छी तरह संभाल कर रखना। हम तुम्हें इसीलिए घर की हिफाजत के लिए छोड़कर जा रहे हैं और अपने भाई के घर ना चली जाना। उस वक्त मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैंने सोचा था शायद ये लोग मुझे अपनी बीवी और बहू समझते हैं, मगर हकीकत ये थी कि उनके लिए मेरी हैसियत सिर्फ एक ऐसी औरत की थी जो उनके पीछे घर साफ कर सकती थी, उनके कपड़े धो सकती थी, उनके कमरे संभाल सकती थी, उनके वापस आने तक उनके घर की हिफाजत कर सकती थी। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और दिल में सोचा था कि जिस शख्स के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, वो मुझे अपने साथ ले जाने के काबिल भी नहीं समझता। वो सब लोग चले गए और मैं वहीं एयरपोर्ट पर खड़ी रह गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे पास वापसी के पैसे भी नहीं थे। मैंने अपना बैग सीने से लगा लिया, फिर अपने भाई को फोन किया। मेरी आवाज रो रो कर भारी हो चुकी थी। मैंने उसे बताया था कि वो लोग मुझे घर में छोड़कर दुबई चले गए, मेरे पास वापस आने के पैसे भी नहीं हैं। मेरे भाई ने इस मर्तबा शायद मेरे लहजे में छुपा हुआ दुख महसूस कर लिया। उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा रहम आया था। उसने कहा था वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूं। कुछ देर बाद वो मुझे वापस ले आया था। फिर उसने कहा था कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, मगर मैंने फौरन इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं वहां रुक गई तो वापस आकर मेरा शौहर मुझे और मेरी सास मुझे सुकून से नहीं रहने देंगे। मैंने अपने भाई से कहा, नहीं, मुझे बहुत सारे काम बताकर गए हैं, अगर मैंने काम नहीं किए तो वापस आकर मुझे बख्शेंगे नहीं। मैं ये बात कहते हुए खुद भी रो रही थी और मुझे मालूम था कि शायद दुनिया के किसी इंसान को ये बात अजीब लगे, मगर मेरे लिए यह हकीकत थी। मैं जुल्म से बचने के बजाय जुल्म की तरफ वापस जा रही थी, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने उनके काम पूरे ना किए तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी जाएगी। मैं वापस उसी घर में आ गई जहां अब कोई नहीं था।
گھر کے بڑے بڑے کمرے خاموش تھے، ہر طرف ان لوگوں کا سامان موجود تھا، مگر گھر میں کسی انسان کی آواز نہیں تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور اگلے دن سے ہی وہ تمام کام شروع کر دیے جو مجھے بتا کر گئے تھے۔ میں نے پورے گھر کے کمرے صاف کیے، پردے اتارے، دھوئے، قالین دھوئے، کپڑے جمع کیے، انہیں دھویا، پھر استری کر کے ترتیب سے رکھے، ہر کمرے کی صفائی کی، الماریاں درست کیں، پورے گھر کو ایسے سنبھالا جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک نوکرانی ہوں، جسے اس گھر کی حفاظت کے بدلے صرف 2 وقت کی روٹی ملتی ہو۔ میرے 4 دیور تھے، میری 2 نندیں تھیں، میری ساس سسر تھے اور میرا شوہر تھا۔ یہ سب لوگ اس وقت دبئی میں مزے کر رہے تھے۔ ان کے فون پر ایک کے بعد ایک سٹیٹس لگ رہا تھا، کبھی شاپنگ کی تصویریں آ رہی تھیں، کبھی کھانے کی، کبھی کسی خوبصورت جگہ کی، کبھی وہ سب ایک ساتھ ہنستے ہوئے نظر آتے تھے اور میں اپنا کام کرتے کرتے ان کے سٹیٹس دیکھ لیتی تھی، اور ہر مرتبہ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے گزار رہے ہیں، جبکہ میں ان کے خالی گھر میں اکیلی بیٹھی ان کے گندے کپڑے دھو رہی تھی، ان کے پردے صاف کر رہی تھی، ان کے کمرے درست کر رہی تھی، ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جتنا زیادہ ان کی تصویریں دیکھتی اتنا مجھے برا لگتا تھا، کیونکہ مجھے پہلی مرتبہ پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ میں ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھی، میں صرف ان کے گھر کا وہ حصہ تھی جسے وہ اپنی سہولت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی واپسی کا وقت قریب آیا، میرے شوہر نے مجھے فون کیا اور کہا تھا کہ ہمارے اتنے بجے کی فلائٹ ہے، ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، سارا گھر تیار کر کے رکھنا، ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر رکھنا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا تھا۔ 15 دنوں سے میں اکیلی اسی گھر کو سنبھال رہی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے مجھے دوبارہ پورا گھر درست کرنا ہوگا۔ میں نے صبح سے کام شروع کر دیا تھا، تمام کمرے صاف کیے، بستر درست کیے، کپڑے ترتیب سے رکھے، پردے صاف کر کے دوبارہ لگا دیے، شام تک ان کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ شام کو 5 بجے تک گھر پہنچ رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی فلائٹ کتنے بجے لینڈ کرے گی۔ مجھے بھی اس وقت کوئی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شام تک سب لوگ گھر آ جائیں گے، پھر دوبارہ وہی زندگی شروع ہو جائے گی جسے مجھے ان سب کی خدمت کرنی تھی۔ میں نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ 5 بجنے والے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ اب کسی بے وقت دروازہ کھلے گا اور سب لوگ اندر آ جائیں گے۔ 5 بج گئے مگر کوئی نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید راستے میں دیر ہو گئی ہوگی، پھر 5:10 ہوئے، پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر گھر کا دروازہ ویسے ہی بند رہا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا مگر اس کا فون نہیں ملا۔ پھر میں نے اپنی ساس کا نمبر ملایا، وہ بھی بند تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کے نمبروں پر فون کیا مگر کسی کا فون نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی تھی، مگر میں خود کو یہ سمجھا رہی تھی کہ شاید ایئرپورٹ پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، سب کے فون بند ہو گئے ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 12 بج گئے، گھر میں اب بھی کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت تک اتنی پریشان ہو چکی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ کسی کا فون ہی نہیں مل رہا، کوئی گھر پہ بھی نہیں آیا۔ میرے بھائی نے میری بات سن کر کہا شاید انہوں نے ابھی فون نہ کیے ہوں، لیکن اگر ان کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ میں ایئرپورٹ پر فون کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے بھائی کا فون آیا، اس کی آواز ہی بدل چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے کہا ایئرپورٹ سے معلوم ہوا ہے جس فلائٹ میں تمہارے سسرال والے واپس آ رہے تھے
وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر فوراً کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم دوبارہ معلوم کرو، شاید فلائٹ کا نمبر غلط ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا مگر اس کا فون نہیں مل رہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ نہیں رہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے دوبارہ تصدیق کی ہے، یہی فلائٹ تھی اور اسی وقت کی فلائٹ تھی۔ میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں، ہم ایئرپورٹ چلتے ہیں، وہاں جا کر خود معلوم کرتے ہیں۔ میں نے فوراً ٹی وی آن کیا، خبروں میں وہی حادثہ چل رہا تھا۔ میری آنکھیں سکرین پر جم گئی تھیں، میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، کیونکہ ٹی وی پر جس فلائٹ کا ذکر ہو رہا تھا وہی فلائٹ تھی جس میں میرا شوہر اور میرے سسرال کے سب لوگ واپس آ رہے تھے۔ میرا بھائی مجھے لینے آیا، ہم فوراً ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں کچھ نہیں بولی تھی، میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ نہیں، میرا شوہر زندہ ہوگا، شاید وہ کسی طرح بچ گیا ہوگا، شاید باقی لوگ بھی کہیں موجود ہوں گے، شاید خبر غلط ہوگی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا جسے میں خود چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، ہر طرف بے چینی تھی، لوگ ایک دوسرے سے خبریں پوچھ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں موبائل تھا، کوئی ٹی وی سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی روتا ہوا اپنے کسی عزیز کا نام لے رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بچ گیا ہو، ابھی مکمل خبر نہیں آئی ہوگی۔ میں بھی لوگوں کے درمیان کھڑی اپنے شوہر کے بارے میں کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، جیسے مجھے یقین تھا کہ ابھی وہ سامنے سے آ جائے گا۔ رات گزرتی گئی مگر کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ ہم وہاں بیٹھے رہے، کبھی کوئی نئی اطلاع آتی تو سب لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے تھے، پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی، مسلسل اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس کی وہی آواز گونج رہی تھی کہ جب اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا گھر تیار رکھنا اور کھانا بنا کر رکھنا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی آخری بات ہوگی جو وہ مجھ سے کرے گا۔ وہ دن بھی وہیں گزر گیا اور اگلی رات بھی آ گئی، مگر لوگوں کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ ہر شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ شاید کوئی بچ گیا ہو، شاید کوئی ایسی خبر آ جائے جس سے کسی خاندان کا چراغ دوبارہ روشن ہو جائے۔ مگر پھر آخری خبر سامنے آ گئی، اور وہ خبر پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ بتایا گیا کہ اس حادثے میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا، جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور حالات ایسے ہی تھے کہ ملبہ تک پوری طرح باقی نہیں رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر بے یقینی کی عجیب کیفیت تھی، کوئی زور زور سے رو رہا تھا، کوئی خاموش بیٹھا تھا، کوئی اپنے عزیز کا نام لے کر چیخ رہا تھا، اور کوئی صرف خالی نظروں سے سامنے دکھ رہا تھا۔ میں بھی وہیں بیٹھی تھی، مگر میرے اندر جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا شوہر بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، میری ساس سسر، میری نندیں، میرے دیور بھی واپس نہیں آنے والے تھے۔ جن لوگوں کے واپس آنے کا میں 15 دن سے انتظار کر رہی تھی، وہ سب ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی میت کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا، نہ کوئی چہرہ دیکھنے کو تھا، نہ کوئی آخری بار ہاتھ پکڑنے کو تھا، نہ کسی کے سراہنے بیٹھنے کا موقع تھا۔ میرے لیے تو یہ موت بھی عجیب تھی، کیونکہ میرے شوہر سے میرے دل میں محبت نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے پوری زندگی ذلت اور تکلیف دی تھی، مگر پھر بھی وہ میرا شوہر تھا، میرے نکاح میں تھا۔ اس کے جانے کی خبر نے میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا بھائی مجھے واپس گھر لے آیا تھا، مگر اس وقت میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں وہیں مسلسل رو رہی تھی، کبھی خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتی اور اپنے شوہر کا آخری فون یاد آتا، اس کی آواز یاد آتی تھی، اور وہ مجھے دن بھی یاد آتا جب اس نے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر کہا تھا کہ گھر کی حفاظت کرنا۔ میں سوچتی تھی وہ گھر جس کو میری ذمہ داری بنا کر گیا تھا، اب اس گھر میں وہ خود کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگلے کئی دن تک میری طبیعت خراب رہی تھی،
मैं ना ठीक से खा पाती थी, ना सो पाती थी, न किसी से बात करने को दिल करता था। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं ऐसी हालत में रही जैसे मेरे जिस्म से जान ही नहीं रही हो। मुझे यकीन नहीं आता था कि सब लोग मर चुके हैं। कभी मुझे लगता कि शायद कोई गलती हुई है, शायद मेरा शौहर कहीं जिंदा हो, मगर फिर हकीकत मेरे सामने आ जाती और मैं खामोश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि मेरी जिंदगी एक ही लम्हे में फिर से बदल चुकी थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया था। मैं अपने भाई के घर पर ही रह रही थी। मैं अभी तक इस हादसे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन अब मेरे अंदर पहले जैसी बेबसी नहीं रही थी। मैं खामोशी से अपने हालात के बारे में सोचती रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी ने मुझे एक ऐसा मोड़ दिखा दिया है जहां मुझे अपने लिए खुद फैसला करना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे पूरी जिंदगी अपने इशारों पर चलाया था वो सब अब इस दुनिया में नहीं थे, और मेरे सामने अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाने का रास्ता मौजूद था। एक दिन मेरा भाई मेरे पास आया, बड़ी नरमी से कहने लगा, एक काम करो, तुम अपने ससुराल वालों का घर, गाड़ी और जो भी उनका बैंक बैलेंस है वो सब कुछ एक साइड पर कर दो, घर वगैरह बेच दो और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। मैंने बाबा के जाने के बाद पैसों से बिजनेस शुरू किया है, मैं तुम्हें हर महीने मुनाफा देता रहूंगा। उसकी बात सुनते ही मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सिर्फ मेरी मदद की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे बैठा था जो अब मेरे हिस्से में आ चुकी थी। आखिर यही तो वो शख्स था जिसकी एक झूठी बात ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया था। उसने मेरे बाबा के दिल में मेरे बारे में शक पैदा किया, और उसकी वजह से ही मैं एक ऐसे घर में गई थी जहां मेरी इज्जत के बजाय जिल्लत मिली थी। मैं उस वक्त भी उसके खिलाफ कोई बदला नहीं लेना चाहती थी, मगर मैं इतनी भोली भी नहीं थी कि दोबारा उस शख्स के हाथों अपनी जिंदगी का फैसला करवा दूं। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत सुकून से कहा था कि मुझे किसी के साथ कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। अब वो घर भी मेरा है, सारा पैसा भी मेरा है, गाड़ियां भी मेरी हैं। मैं वापस जा रही हूँ और उधर ही रहूंगी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूंगी। आप मेरी फिक्र ना कीजिएगा। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा था कि अकेली औरत के लिए इतनी बड़ी जायदाद संभालना आसान नहीं होगा। वो मुझे मुख्तलिफ तरीकों से रोकने की कोशिश करता रहा, मगर इस मर्तबा मेरे अंदर वो कमजोरी नहीं थी जो कभी मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगने के बाद पैदा हो गई थी। मैंने अपना फैसला कर लिया था और किसी की बात नहीं मानी थी। मैं अपने ससुराल वालों के घर वापस आ गई थी। जिस घर में कभी मुझे कुत्ते के बराबर औकात रखने की बात की गई थी, आज वही घर मेरा था। जिन लोगों ने मुझे घर की नौकरानी समझा था, उनकी छोड़ी हुई गाड़ियां और पैसा भी मेरे इख्तियार में था, और जिस दौलत के लिए उन्होंने मुझे कभी इज्जत नहीं दी थी, आज वही दौलत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। मैंने उस घर को बेचने के बजाय वहीं रहने का फैसला किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपनी जिंदगी किसी के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गुजारूं। अब कोई मुझे काम का हुक्म देने वाला नहीं था, कोई मुझे ताने देने वाला नहीं था, ना कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाला था। मैंने पहली मर्तबा अपने घर में बैठकर सुकून का सांस लिया था, और मुझे महसूस हुआ था कि शायद मेरी जिंदगी कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी अब पहली मर्तबा मेरी अपनी जिंदगी शुरू हुई है। अब वो सब कुछ मेरा है, मैं वहीं रहती हूँ और अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रही हूँ। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।